السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری قرآن کی کلاسز کی یہ 12ویں ویڈیو ہے، یہ 12th ویڈیو ہے، اور کل تک ہم لوگوں نے زیر کی آواز کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیا تھا کہ زیر کیا ہوتی ہے اور زیر کی آواز کدھر کو جاتی ہے۔ زبر اور زیر 2 حرکت ہماری مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ہماری تیسری حرکت پیش ہے۔ کیونکہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو ہم نے 2 حرکتیں سیکھ لی ہیں، اور آج ہم تیسری حرکت پیش کو سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے پیش۔ پیش دکھنے میں واو کی طرح ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، واو کی طرح دکھتا ہے۔ تو پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے۔ زبر اور پیش دونوں اوپر ہوتے ہیں اور زیر نیچے ہوتا ہے۔ تو آپ کو زبر اور زیر سے پیش بالکل الگ دکھنے میں دکھے گا، تو آپ اس کو پہچاننے میں کنفیوز بھی نہیں ہوں گے کہ آپ پیش کو دیکھ کر سوچیں کہ یہ کیا ہے۔ زبر بالکل الگ ہے اور پیش بالکل الگ ہے۔ تو پیش کو یہاں پہ لکھا ہے، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، یعنی معروف پڑھے جانے سے مطلب کیا ہے کہ پیش کی آواز جو ہوتی ہے وہ حمزہ پیش او ہوتی ہے، حمزہ پیش او نہیں بولنا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو سب سمجھا دیں گے کہ معروف کیسے پڑھنا ہے۔ تو پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، یعنی حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، یہ ہو گئی معروف۔ اور مجہول سے بچا جائے، یعنی حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، یہ مجہول آواز ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ آپ کو حمزہ پیش او بولنا ہے، او نہیں بولنا ہے۔ تھوڑا بھی نہیں کھینچیں، یعنی حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، آپ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ آپ کو حمزہ پیش او، با پیش بو اس طریقے سے کھینچنا نہیں ہے، جلدی ہی پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے جھٹکا کبھی بھی نہیں دینا ہے، تینوں حرکت میں زبر زیر پیش میں جھٹکا نہیں دینا ہے، آپ کو نرم آواز سے ہی بولنا ہے۔ حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، با پیش بو، جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، بہت ہی آرام سے نرم آواز سے بولنا ہے۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طریقے سے پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم پیش کو بولتے ہیں حمزہ پیش او، تو ہمارے منہ سے آواز سامنے کی طرف جاتی ہے۔ جس طریقے سے زبر کی آواز اوپر جاتی ہے اور زیر کی آواز نیچے جاتی ہے، تو پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے، آگے کو جاتی ہے۔ آ ای او، جیسے ہندی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں آ ای او، تو اسی طریقے سے یہ عربی میں زبر زیر پیش کی آواز سیم وہی ہے، آ ای او۔ زبر کی آواز آ ہے، زیر کی آواز ای ہے، اور پیش کی آواز او ہے۔ ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں، بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیش کی آواز حمزہ پیش او جب نکلتا ہے، تو ہمارے ہونٹ جو ہے گول ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو کنارے ہیں ہمارے لپس کے، یہ مل جاتے ہیں، اور بیچ میں تھوڑا سا حصہ کھلا رہتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے پیش کے صحیح ادائیگی کی۔ تو اگر آپ کو ایسے سمجھ میں نہ آئے تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کو بولیں حمزہ پیش او۔ جب او ہو جائے تو آپ رک جائیں وہاں پہ، اور آئینے میں دیکھیں، مرر میں دیکھیں کہ آپ کا چہرہ، آپ کے ہونٹ کیسے ہیں۔ آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، کنارے ملے ہوئے ہونے چاہیے، اور بیچ کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہونا چاہیے۔ تو یہ پہچان ہے حمزہ پیش او کی، کہ آپ کو او اچھے سے اس طریقے سے بولنا ہے۔ آپ کو ہونٹوں کا استعمال کرنا ہے او بولنے میں، آپ کو ہونٹ گول کرنے ہیں۔ بہت سے لوگ ہونٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، او وہ ایسے ہی بول دیتے ہیں جلدی سے، لیکن آپ کو اپنے ہونٹ پہ دھیان دینا ہے۔ جب ہونٹ پورے گول ہو جائیں گے تبھی پیش اچھے سے ادا ہوگا۔ تو یہ ہے پیش کی آواز۔ امید کرتے ہیں آپ کو پیش کی آواز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔
تو اس طریقے سے آپ کو پیش کو پڑھنا ہے ہجے سے. آپ کو سا پیش سو میں دھیان رکھنا ہے کہ یہ سو نہیں ہوگا، سو ہوگا. زبان تھوڑی سی نوک باہر رہے گی، دانتوں میں لگی رہے گی. اور ہا پہ دھیان دینا ہے، ہا پیش ہو اور ہا پیش ہو میں فرق رہنا ہے. اور زال پیش زو اور زا پیش زو میں فرق رہنا ہے. سا اور سین میں فرق رہنا ہے. ضاد اور ضا اور طا اور تا میں فرق رہنا ہے. اور قاف اور کاف میں فرق رہنا ہے. اس کو بڑا قاف، اس کو کاف. تو آپ کو تلفظ پہ، مخرج پہ پورا دھیان دینا ہے تاکہ آپ کے جو ہے لفظ خراب نہ ہوں، آپ اچھے سے ہی پڑھیں. جو بھی قاف کاف ساری غلطیاں ہیں وہ آپ کو بالکل درست کرنی ہے، اچھی کرنی ہے، تاکہ آپ آگے کے سبق میں اور جو آگے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں آنی چاہیے، جو کہ بہت ہی بڑی غلطیاں مانی جاتی ہیں. کیونکہ اگر آپ حرف کو، اس کے مخرج اگر صحیح سے نہیں نکالتے ہیں اور اس کے تلفظ صحیح سے نہیں ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو لفظ ہیں ان کے معنی بدل جاتے ہیں اور پھر آپ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ان سب چیزوں پہ بہت ہی زیادہ دھیان دینا ہے کہ آپ کو غلطیاں نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ اس کے ہجے کر کے پڑھ لیں گے تو پھر آپ اس کے بغیر ہجے او، بو، تو، سو اس طریقے سے بھی پورا آپ کو پڑھنا ہے یو تک. جہاں پر آپ سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہاں پر ہجے کر لیں گے. سواد پیش سو، یہ سو ہو گیا. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ فا پیش فو ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں. پہلے آپ کو ہجے سے بہت زیادہ پڑھنا ہے. جتنا اچھے آپ کے ہجے ہو جائیں گے، جتنے اچھے، تو پھر آپ روانی سے بھی اتنا ہی زیادہ اچھا پڑھ سکیں گے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ منہ ہے، یہ نو ہے، یہ زو ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے سے دھیان میں رکھنی ہے. آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہے. یہ چیز آپ کو یاد کر لینا ہے. اگر آپ یاد کر سکیں کہ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے. اس کو یاد بھی کریں اور اپنے مائنڈ میں بھی رکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. معروف کا مطلب او ہے، مجہول کا مطلب او ہے. اور کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو حمزہ پیش او بہت ہی نرم آواز سے اچھے سے پڑھنا ہے. اور ان میں جو لیٹرز کے ایک دوسرے سے جو فرق ہیں، ان کو فرق آپ کو رکھنا ہے. اچھے سے پریکٹس، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ اتنا ہی اچھا سیکھ جائیں گے. تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اور بہترین انداز میں آپ پڑھنا سیکھیں. آواز زور سے نکالیں اپنی، تاکہ جو بھی لفظ ادا ہو وہ اچھے سے نکلے. دھیرے سے پڑھنے میں غلطیاں رہ جاتی ہیں. اگر آپ زور سے پڑھیں گے تو آپ کی غلطیاں انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ بس یہ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ میں آپ بولتے بھی رہیں اور خود بھی اچھے سے بعد میں پریکٹس کرتے رہیں. جہاں پر آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہاں پر آپ ویڈیو روک لیں، پھر اس کو دوبارہ پیچھے کر لیں، آگے کر لیں. اس طریقے سے آپ اپنے سبق کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.